بے شک انسانوں کی وجہ سے ہزاروں سال پہلے اینیمل ولپت ہوئے تھے اور ریسنٹ میں بھی ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ان ولپت ہوئے اینیمل نے انسانوں سے چھپ کے رہنا سیکھ لیا ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں یہ ان ایکسپلورڈ جگہ پر سروائیو کر رہے ہوں، اور یہ جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھنا۔ نمبر 6، پنک ہیڈڈ ڈاک۔ انڈیا، بنگلہ دیش، میانمار میں ایک وقت میں پنک ہیڈڈ ڈکس کی یونیک نسل سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، اور ان کے اتنے یونیک ہونے کی وجہ ان کے سر کا پنک کلر تھا۔ مانا تو یہ جاتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایک ریئر اینیمل تھی، اس لیے جب برٹش کولونسٹ سب کانٹیننٹ میں آئے، ان کے ذریعے کی جانے والے ہنٹنگ اور جنگل کی تباہی کی وجہ سے یہ تقریباً اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ خیر ان کی لاسٹ کنفرم سائٹنگ 1949 میں انڈیا میں کی گئی تھی، اور ہاں پچھلے کچھ سالوں میں فشر مین اور بہت سے فارمرز نے انہیں نارتھرن میانمار کے سولیٹی سوامپ ریجن میں دیکھنے کی کافی بھروسے مند رپورٹس کی تھی۔ خیر ان ایسولیٹڈ سوامپ ریجن تک پہنچنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ پنک ہیڈڈ ڈاک نکٹرنل اینیمل تھی، جس کا مطلب یہ رات کے وقت ایکٹیو ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کو نکٹرنل ہونا انہیں ڈھونڈنے میں اور بھی مشکل بناتا ہے۔ بہرحال یہی کچھ ریزن ہیں کہ ایوسین نے اب تک ایکسٹنٹ نہیں بلکہ کریٹیکلی انڈینجرڈ کا سٹیٹس دیا ہوا ہے۔ نمبر 5، تھیلیسین۔ تھیلیسین کو غلطی سے بھی ڈاگ کی کوئی نسل نہیں سمجھیے گا، کیونکہ یہ ایک مرسوپیل میمل تھے، اس لیے ان کے کلوزسٹ لیونگ ریلیٹیو بھی وومبٹ اور کینگروز جیسے اینیمل ہیں۔ تھیلیسین آسٹریلیا کے ساؤتھ میں تسمانیہ نامی آئس لینڈ میں پائے جاتے تھے، پر اراؤنڈ 1800 میں جب برٹش تسمانیہ آئے تو انہوں نے کچھ ہی سالوں میں ہانٹنگ کر کے ان کے نسلوں کو ختم کر دیا تھا، اور یہ زو میں قید آخری فیمیل تھیلیسین کی ویڈیو ہے جو پور ٹریٹمنٹ کی وجہ سے 1936 میں مر جاتی ہے۔ تھیلیسین اپنی اس ایکسٹینشن کے بعد سے ہی فیمس ترین ایکسٹنٹ اینیمل بن گئے تھے، اس لیے اگر ان کی آج بھی سائٹنگ یا کہیں فوٹو کیپچرنگ ہوتی ہے تو اس میں بھروسہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ ان فوٹوز کو ہی دیکھ لیجئے۔ ان کے کیپچر کرنے والوں کا کہنا تھا یہ تھیلیسین ہے، پر اصل میں پہلی والی فوٹو میں ایک فاکس اور تیسری میں ایک پینٹی ڈاگ ہے، لیکن ہاں 2019 میں ایک فارمر کے ذریعے کیپچر کی جانے والی یہ فوٹو تھیلیسین کا زندہ ہونے کا کہیں نہ کہیں پروف دیتی ہے۔ بہرحال یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 1936 کے بعد سے تنزانیہ میں جتنے بھی تھیلیسین کی سائٹنگ ہوئی ہے ان کی لوکیشن ہے، اس لیے تو کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ آج بھی تنزانیہ میں کہیں نہ کہیں زندہ ہیں۔ نمبر 4، سائبر ٹوتھ کیٹس۔ دوستو آئس ایج کے زمانے میں صرف اسمولوڈن جیسے ہی سائبر ٹوتھ کیٹ نہیں تھے، بلکہ اسمولوڈن کو ملا کر ہوموتھریم اور میگانتھریم جیسے بھی سائبر ٹوتھ کیٹ اس دنیا کے الگ الگ کونوں میں پائی جاتی تھی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں نے ان کے حصے کا شکار کھانا شروع کر دیا تھا، لیکن کیا ممکن ہے کہ ایک وقت میں پوری دنیا پر راج کرنے والی ان بلیوں کی فیملی کا کوئی رکن آج بھی زندہ ہو؟ تو جی ہاں، افریقہ کے ملک چاڈ اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں شہری اور قبائلی لوگ ایک نیئرڈ ٹائگر نامی مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق نیئرڈ ٹائگر عام شیر سے کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے جبڑوں میں 2 بڑے کینائن دانت بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے ہپوز کی گردن چیری ہوئی لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے سائبر ٹوتھ کیٹس بھی اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد سب سے پہلے ان کی گردن کو ہی چیرا کرتی تھی۔ بہرحال مزید بھروسے کے لیے جب
ट्राइबल लोगों ने टाइगर लेपर्ड के साथ मिक्स किया। साइबर टूथ कैट की पिक्चर दिखाई गई तो उन्होंने फौरन साइबर टूथ कैट की तरफ इशारा किया था। इसका मतलब यही हो सकता है कि अफ्रीका में साइबर टूथ कैट की कोई अनडिस्कवर्ड नस्ल आज भी घूम रही हो। नंबर 3, ग्राउंड स्लॉथ। बेशक आइस एज के ज़माने में बहुत से मेगाफोना इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे, पर इनमें से ज़्यादातर मेगाफोना आइस एज के ख़त्म होते होते और इंसानी हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन शायद मॉडर्न डे के कैट साइज स्लॉथ्स के एलिफेंट साइज रिलेटिव ग्राउंड स्लॉथ वाहिद आइस एज के ऐसे मेगाफोना हो सकते हैं जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपके लिए पेश कर सकूं।